بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی تراویح کو سنت۔ جس شخص نے بھی اس مہینہ میں کوئی نیک کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اس کے عمل کا درجہ یہ ہے گویا غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو، اور جس نے ماہ رمضان میں کوئی فرض ادا کیا گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے پر مہربانی اور مدد کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور دوزخ سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے، بغیر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی ہوئی ہے۔ اصحاب رسول نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائیں گے جو روزہ دار کا روزہ ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا دودھ کی لسی کے ساتھ کھلوائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں اپنے مملوک اور نوکر چاکر وغیرہ سے خدمت کی تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 4 کام اپنے ذمے کر لیجئے۔ ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بس وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ان میں سے ایک تو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کلمہ طیبہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، یعنی استغفار۔ اور 2 کام جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو، اور دوسرا یہ کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ گویا یہ 4 کام ایسے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس مبارک و محترم میں ان کی کثرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ محترم سامعین کرام، کلمہ طیبہ کا ورد اور کلمہ طیبہ کائنات کا یہ وہ وظیفہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ بار الہ، مجھے کوئی ایسے وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا یہ تو کائنات پہ اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، میں تو کسی خاص وظیفے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ میرے موسیٰ ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ اور اس کی حقیقت کو رکھا جائے، تو یہ کلمہ ساری کائنات کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی چیز جس کا ورد بہت زیادہ کرنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز اپنے گناہوں کی بخشش یعنی استغفار۔ ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے مختلف مراحل میں چھوٹی بڑی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ کرتے رہتے ہیں۔ خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ ہم ابن آدم ہیں، اور ممکن ہی نہیں کہ ابن آدم وہ 100% اللہ کا اتنا مقرب ہو ہم جیسے عام لوگوں میں سے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جو کتب احادیث کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے،
اور آپ جانتے ہیں کہ 70 کا کلمہ عربی زبان کے محاورے کے اندر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، جو معصوم ہیں، جو معصوموں کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ ممکن نہیں کہ کوئی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ان کی طرف منسوب ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ ہم سب خود ہی لگا سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز جس کی کثرت ہے، جنت کی طلب۔ دنیا کا کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کے اندر جنت کی طلب نہیں ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب کا جس انداز میں ذکر فرمایا، قرآن کریم نے جنت کی نعمتوں کا جس انداز میں ذکر فرمایا، دنیا میں لوگوں کے دل کے اندر بہت ساری حسرتیں، بہت ساری تمنائیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن بندے مومن کی سب سے بڑی خواہش جنت کا حصول ہے۔ تو جنت کی طلب زیادہ، اور پھر کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ، جہنم کے دہکتے انگارے، جہنم کے سلگتے انگارے، جہنم کے اندر موجود جتنے بھی عذاب قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہوئے ہیں، کون مسلمان ایسا ہے، کون بندے مومن ایسا ہے کہ جو اس سے بچنے کی دعا نہ کرے؟ تو جہنم سے بچنے کی دعا اس مہینے کے اعمال جن کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک عمل ہے۔ پھر آگے میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک خطبہ کے اندر رمضان المبارک کی جتنی برکتوں، رحمتوں، اس کی فضیلتوں اور اس کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کریم ہم سب کو وہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔